اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر حضرت طالوت جس کو بادشاہ بنایا گیا تھا، حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس جو بنی اسرائیل کے سرداران فرمائش لے کر گئے تھے جہاد کے لیے، ہمارے پاس کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، تو حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی بنی اسرائیل کے سرداروں کے کہنے پر، تو حضرت یوشع علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا۔ پھر طالوت کے حوالے سے ان میں آپس میں سب سے پہلی جو نافرمانی اللہ کی آئی وہ یہ کہ طالوت ہم میں سے نہیں ہے، شاہی خاندان میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ کس طرح بنا دیا؟ یہودا جو ہے یہ شاہی خاندان سے ہے، اور یہودا کی نسل سے جو ہونے چاہیے ان کو بادشاہ بنانا چاہیے تھا۔ یہ تو غلط آدمی کو بادشاہ بنا دیا، اور غلط آدمی کو بادشاہ بنانے کی صورت میں ہم تو جہاد نہیں کریں گے، ہم تو اس قوم کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے اسی قوم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنی بناؤں سے نکالا گیا، اس کے باوجود بھی کیا ہم نہیں لڑیں گے؟ ہم لڑیں گے، لیکن ہمارے پاس بادشاہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا بادشاہ ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی درخواست پر طالوت کو بادشاہ بنا دیا، تو پھر اس کے اوپر پہلی نافرمانی ان کی یہ ہوئی تھی کہ یہ خاندانی نسل سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ طالوت جو ہے یہ غریب آدمی ہے، یہ اس کا جو ہے وہ پیشہ جو ہے وہ بالکل معمولی سے ہے، اس وجہ سے بھی ہم جو ہے وہ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ مالدار نہیں تھا، بالکل غریب تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ دباغ ہے یا سکے ہے، پانی پلانے والا ہے۔ دوسری نافرمانی اللہ تعالیٰ کے حکم کی انہوں نے یہ کی۔ اب یہاں پر اس واقعے کی اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ہے، یہ سارا انہی طالوت اور جالوت کا واقعہ ہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا طالوت کو اور پھر ان کے وہ ساتھ جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو کہ جاؤ جالوت سے جا کر لڑائی کرو، جہاد کرو۔ اور طالوت کے ساتھ وہ اس لیے ملے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا تھا، اور تابوت سکینہ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے، یہ جیسے بھی جو پچھلے درس میں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ وہ تابوت سکینہ کیا تھا اور اس کے اندر کیا کیا تھا اور کس چیز سے بنا ہوا تھا، یہ ساری ڈیٹیل پچھلے درس میں بتا چکا ہوں۔ تو جب وہ تابوت جو طالوت کے پاس آیا تو پھر وہ سارے کے سارے طالوت کے ساتھ ہو گیا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ ہے، حقیقتاً یہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا طالوت کو کہ جاؤ جالوت کے ساتھ جا کر لڑائی کرو، جہاد کرو، اور وہاں پر جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، جو ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو اس وقت کے ایمان والے تھے، مسلمان تھے، تو ان کو ان کے جو ہے عذاب سے باہر نکالو، عذاب سے باہر نکالو، نجات دلاؤ۔ تو جب حضرت طالوت جو بادشاہ بنایا گیا تھا حضرت یوشع علیہ السلام کے حکم پر، اپنے لشکر کو ساتھ لے کر جانے لگا، تو اس آیت کے اندر واقعہ ذکر ہے کہ طالوت نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ لمبا سفر تھا، پیدل بھی تھے، سوار بھی تھے، سارے تھے، اور سواروں کو سب کو حضرت طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا امتحان لینا چاہیں گے، اور اللہ
تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اس نہر سے تم نے پانی نہیں پینا، اس نہر سے تم نے پانی نہیں پینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے اندر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی، اس کا نام اشریعہ تھا، اشریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نہر سے پانی پینے سے انہیں منع فرمایا تھا کہ اس نہر سے پانی مت پینا، لیکن ان لوگوں نے اس نہر سے پانی پیا۔ جیسے اس نہر پر پہنچ گئے اور خوب پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، ہاں اگر کوئی ایک چلو بھر کر پانی پی لے تو اس کے لیے کوئی بات نہیں، خیر ہے، وہ پی سکتے ہیں، لیکن پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا۔ تو اکثر بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اس دوسرے حکم کی بھی نافرمانی کی۔ پہلے حکم کی کہ بادشاہ کو تسلیم نہیں کیا، دو اعتراض کیے بادشاہ کے اوپر، اور پھر دوسری نافرمانی کہ اللہ تعالیٰ نے جس نہر سے پانی پینے سے منع کیا تھا اس نہر سے انہوں نے پانی پیا، یہ دوسری نافرمانی اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسری نافرمانی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ اور جو چند بچے تھے طالوت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں فتح سے بھی ہمکنار کرایا۔ اور یہ جالوت جو قوم تھی یہ بہت بہادر تھی، بہت طاقتور تھی، اپنے آپ کو اس وقت کے بہت بہادر سمجھا جاتے تھے یہ لوگ جو جالوت تھے اور جالوت کے جو پیروکار تھے، تو ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلا، اپنے لشکر کو لے کر شہر سے باہر نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ فلیس منی، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں اگر ہاتھ کے ایک چلو بھر پانی وہ پی لے گا تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب نے پیٹ بھر کے پانی پیا، چند لوگ صرف، الا قلیلا منہم ان میں سے چند، جو زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے ضمیر استعمال کی جاتی ہے، جو کم ہوتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ کو استعمال کیا ہے، اور جو زیادہ ہیں ان کے لیے ضمیر، ان میں سے چند جو تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور جب وہ وہاں اس نہر کو بھی کراس کر گئے، نکل گئے آگے، جو ایمان لے کر آئے تھے حضرت یوشع علیہ السلام پر، اور اس بادشاہ کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نعمت سمجھا تھا، اس کو لے کے چلے گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جب انہیں بتایا گیا کہ وہ بہت بڑی طاقتور فوج ہے، بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ ہے، ہر چیز سے لیس ہے، اور پھر انہوں نے نافرمانی بھی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے وہ سست پڑ گئے، بوجھل ہو گئے، تو کیا کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے جالوت کے ساتھ لڑنے کی۔ طالوت کو کیا کہنے لگے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لا طاقت لنا الیوم، کیا ہمارے پاس آج طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت سے جا کر لڑائی کریں، جہاد کریں اور فتح یاب ہوں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی نا، نہر سے پانی نہیں پیا تھا، انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے خواہش مند تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کتنے ہی تھوڑے لوگ تھے جو پیچھے ماضی میں گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر کے اوپر غالب کیا، جو زیادہ تعداد میں تھے ان کے اوپر غالب کیا۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی۔ کتنی تھی؟
313 تھی، اور اللہ نے سامنے مخالف فوج جو 1000 پر تھی کس طرح ان کے اوپر غلبہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ جو انفال ہے اس کے اندر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 200 کے مقابلے میں ہے۔ پھر اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے جو تخفیف کیا 1000 کے بدلے 2000 کیا۔ پھر اسی طرح واقعہ اللہ تعالیٰ نے مفہوم اس طرح ہے سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب سورہ توبہ پر پہنچیں گے اس کو بھی تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے خواہش مند تھے انہوں نے کہا کہ کتنے کم لوگ ہم واقعات پڑھ چکے ہیں کہ وہ کثیر کے اوپر غالب آئیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھو یہاں پر جو نافرمانی کرنے والے تھے ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کمزوری کو ڈال دیا۔ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے بوجھل ہو گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنے حکم اللہ تعالیٰ کے پامال کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ایک حکم کو اگر ہم پامال کریں گے تو اس کی وجہ سے دوسرے حکم پر بھی اثر پڑے گا، دوسرے حکم پر بھی اثر پڑے گا۔ ایک نافرمانی کی دوسری نافرمانی پر بھی اثر پڑا، ہم ایک نافرمانی کریں گے تو دوسری نافرمانی پر دوسرا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر بھی اثر پڑے گا، وہ بھی اس کے اندر بھی سستی آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دستور قرآن پاک کی صورت میں ہمیں دیا ہے، ہمیں بتایا ہے، احکامات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اس طرح زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔